اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 پر ہم نے گزشتہ روز تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، جس میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی اس سورہ میں، جس کو جو دوسری سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اس پوری کائنات کی، اس پوری عالم ہستی کی مالکیت اور حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی بھی چیز اس کائنات میں اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے، کوئی بھی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اللہ ہی جو ہے اس کائنات کی پرورش بھی کرتا ہے، اور اس کی اس سلطنت میں نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فرزند ہے۔ اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اور ہر چیز کی خلقت کے وقت اس کی ایک خاص مقدار رکھی ہے۔ تو یہ جو ایک خاص مقدار ہے، اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے، اس کی طرف بھی گزشتہ روز میں نے اشارہ کیا۔ جو ایک دو باتیں میں دوبارہ ریکیپ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اس نے اپنے عبد کے اوپر فرقان نازل کیا۔ اور پھر اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی اس کائنات کا مالک ہوں، میرے ہی قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر میں اس کائنات کا مالک ہوں تو میں ہی اس کائنات کا رب بھی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مالکیت کو اور خالقیت کو ربوبیت سے آپس میں جدا کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق تو خدا کی ذات ہو اور اس کی ربوبیت میں یا تو کوئی اور شریک ہو، یا کسی اور کو اس کے مقابلے میں رب بنا کر اس کی پرستش جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ اس لیے کہ خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، جو ڈیمانڈز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کائنات کا کریٹر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جو ہے وہ سسٹینر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو گرو بھی کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے۔ تو اگر کسی میں کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھی ہے، کسی چیز کا ٹیلنٹ رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے کہ وہ اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس کو پرفیکشن تک پہنچانے کے لیے، اس کی پوٹینشل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کو ظہور میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ امکانات اور وسائل اور ریسورسز جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے واجب ہے کہ اس دنیا میں پانی کو بھی پیدا کرے۔ اگر بھوک لگتی ہے تو کھانے کو بھی پیدا کرے۔ اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ پوٹینشل رکھی ہے، یہ تڑپ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ ڈیزائر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے، یعنی علم کے حصول کی جو ڈیزائر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف
علم نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی، نالج نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی، یا اس کائنات میں اتنی پوٹینشل نہ ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ریویل نہ ہونے دیتی، کہ ہم اس کائنات کے اسرار سے ہم پردہ نہ اٹھا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق تو ہے لیکن رب نہیں ہے۔ لیکن ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی صلاحیتوں کا پتہ ہے، ہر ایک کی ٹیلنٹس کا پتہ ہے، ہر ایک کی قوتوں کا پتہ ہے، پوٹینشلز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس موجود کو میں نے خلق کیا ہے اس کی انتہائی منزل کیا ہے، اس کی پرفیکشن کی جو نقطۂ اختتام ہے، یعنی انتہا جو ہے اس کی عروج کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سارا انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے۔ تو جس طرح فزیکل سینس میں اللہ تعالیٰ ہماری ڈیزائرز کو دیکھتا ہے، بھوک کو دیکھتا ہے، پیاس کو دیکھتا ہے، پھر اسپریچول سینس میں ہم نے نالج کی بات کی، ہم نے حق کی بات کی، ہم نے اسی طرح سے ہمارے اندر ایک ڈیزائر ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوبصورت جو چیز خوبصورت ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونا، تو یہ ہمارے اندر چیز پائی جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کسی چیز کو خوبصورت پیدا نہ کرے، اس میں بیوٹی موجود نہ ہو، اس میں زیبائی موجود نہ ہو، تو یہ ہے رب کا ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری اگر کچھ میٹیریل نیڈز ہیں تو ہماری کچھ جو ہیں وہ اسپریچول نیڈز بھی موجود ہیں، ہماری کچھ روحانی اور مانوی ہماری جو احتیاجات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت سے لوگ جو دین کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے ان کو اس نیڈ کا نہ پتہ ہو، ان کو اس احتیاج کا نہ پتہ ہو، لیکن جس خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جس خالق کائنات نے اس انسان کو خلق کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی اگر کچھ مادی احتیاجات ہیں، اس کی اگر کچھ مادی نیڈز ہیں، تو اس کی اسپریچول نیڈز بھی ہیں، اس کی روحانی اور مانوی احتیاجات بھی ہیں۔ لہٰذا اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب عقل دی ہے، جب فطرت دی ہے، جب وجدان دیا ہے، ضمیر دیا ہے، تو ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اگر دنیا میں نبی نہ ہوتا، اگر نبوت نہ ہوتی، اگر امامت نہ ہوتی، اگر ولایت نہ ہوتی، اگر کتاب خدا نہ ہوتی، اللہ نے اپنی اس کتاب کو ہم پر نازل نہ کیا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز کی پوٹینشل تھی، ہمارے اندر ایک چیز کی طاقت تھی کہ ہم اس طاقت کے ذریعے سے، ہم اس پوٹینشل کے ذریعے سے ہم پرفیکشن کے ان مراحل تک پہنچ سکیں، ان ہائیسٹ سٹیجز کو ہم جو ہیں وہ ایکوائر کر سکیں، ہم ان کو اٹین کر سکیں۔ لیکن اگر نبی موجود نہیں ہے، اگر امام موجود نہیں ہے، ولی خدا موجود نہیں ہے، قرآن موجود نہیں ہے، تو پھر ہدایت کا سامان موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ حق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کا کہ پروردگارا تو ہمیں اگر سزا دینا چاہتا ہے، اگر پنش کرنا چاہتا ہے، تو جب تو نے ہمارے لیے وہ تمام جو ایکسٹرنل گائیڈنس ہوتی ہے وہ تو نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی، تو پھر ہمیں تو سزا کس بات کی دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے رب بھی ہے اس کائنات کا، ربوبیت کو اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ربوبیت میں ہی خلقت بھی ہے۔ اگر مجھے علم کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو خلق کیا ہے۔ جب میں علم حاصل کرتا ہوں تو میں اس علم کو خلق نہیں کرتا۔ جب میں چاہتا ہوں خوبصورتی، بیوٹی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیوٹی کو خلق کیا ہے۔ تو ربوبیت کے ساتھ ساتھ خلقت کا پہلو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک درخت کو اپنے پروان چڑھنے کے لیے اگر پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس پانی کو بھی خلق کیا ہے۔ اگر جو ہے اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اللہ نے اس روشنی کو بھی جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اللہ رب ہے تو وہی خالق ہے، اور اگر خالق ہے
تو وہی رب ہے. جو بت پرست ہیں جن کی ہم آج بھی بہت زیادہ گفتگو کریں گے، جنہوں نے اپنے خدا خود بنا لیے ہیں، انہوں نے ربوبیت کو خلقت سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے وہ بنیادی فلسفی کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو ہے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے. کل میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آج میں صرف یہ اشارہ ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اوپر سے ایک خاص مقدار میں اتارا ہے. ان من شیئن، دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہے، ان من شیئن. شے کا لفظ کہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیز کہ جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس کائنات میں، اس کو آپ شے کہیں گے. کم سے کم آپ کو کہیں گے کہ یہ شے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی شے، کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ، کوئی بھی ایسا ایونٹ موجود نہیں ہے کہ جس کے ٹریجر جو ہے، جس کی انڈسٹنگوش فارم جو ہے، وہ اللہ کے پاس موجود نہ ہو. ان من شیئن الا عندنا خزائنہ، ہمارے پاس اس کے خزائن موجود ہیں، ہمارے پاس ان کے ٹریجرز موجود ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم ان کو نازل نہیں کرتے، اوپر سے اتارتے نہیں ہیں، مگر بقدر معلوم، ایک مخصوص مقدار میں، ایک خاص میجرمنٹ کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ اتارتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کسی چیز کی کتنی مقدار میری پرورش کے لیے ضروری ہے، اس کائنات کی پرورش کے لیے ضروری ہے. انسان ایک چیز ہے، اس کے کمال کے تقاضے اور ہیں، اس کے ٹیلنٹس اور ہیں، اس کی کیپیسٹی اور ہے. تو کائنات کے ہر ذرے میں کسی نہ کسی کمال تک پہنچنے کی پوٹینشل موجود ہے. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو حالات جو ہیں، اس کو ریسورسز جو ہیں، اس کو اسباب جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں. تو اس کا مطلب ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو یہ چیز عقلی طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جو لوگ مادہ پرست ہیں، جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، ان کے سامنے یہ سوال اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نظم رکھا ہے، جب اس کائنات کو ذرے ذرے کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے مربوط رکھا ہے، اور یہ کائنات جو ہے ہمیں ظاہری طور پر مختلف چیزوں میں نظر آتی ہے اور بکھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کئی جگہ پر یہ میسج دیتا ہے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک قسم کی وحدت اور یونٹی بھی موجود ہے. یعنی یہ اپنے تمام تر جو ہے وہ اس کے باوجود کہ ہمیں چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن ان کا آپس میں ریلیشن ہے، ان کا آپس میں ربط ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہر علت اور کاز میں ایک خاص ایفیکٹ نہ رکھا ہوتا تو یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی، یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات آہستہ آہستہ خود جو ہے ایک جو ڈیو پروسیس ہے اور گریجولی جو ہے یہ کائنات آج اس جگہ تک پہنچ گئی ہے، تو آپ ایک لحاظ سے تو اس کو مان سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مادہ، ایک میٹر کہ جو بلائنڈ ہو، کہ جو اندھا ہو، کہ جس میں شعور نہ ہو، جس میں آگاہی نہ ہو، جس میں اویئرنیس نہ ہو، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتا چلا جائے کہ تمام چیزوں کے تقاضے اور مقدار اور میجرمنٹ جو ہے اس کا بھی خیال رکھے، اور ہر ایک کو اس کے مقصد تک پہنچانے کا بھی خود ہی اہتمام کرے. اگر انسان کا برین ہے تو اس میں جو پیچیدگیاں ہیں، اس میں جو باریکیاں ہیں، اگر انسان کی آنکھ ہے، اگر انسان کا جسم ہے، تو یہ آنکھ اور برین خود بخود
کیسے وجود میں آ سکتا ہے کہ جس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ ایسے ایسپیکٹ ہیں کہ جس کے لیے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایک آگاہ ناظم کی ضرورت ہے، ایک آرگنائزر کی ضرورت ہے کہ جو اس لحاظ سے بھی اویئرنیس رکھے کہ جس چیز کو وہ خلق کر رہا ہے اس چیز کو جو ہے کس طرح سے اس نے پروان چڑھانا ہے۔ سورہ فرقان کی تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ اب مقابلہ اور بات اور گفتگو کن سے ہے؟ وہ لوگ جو عیسیٰ کو اللہ کا فرزند قرار دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور وہ کہ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کہ جو بتوں کو اپنا جو ہے خدا قرار دیتے ہیں، الہ قرار دیتے ہیں، اور پھر وَلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا جبکہ نہ تو یہ کسی چیز کو خلق کر سکتے ہیں بلکہ ان کو تو خود خلق کیا گیا ہے، اور وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ یہ تو اپنے وجود پر اور اپنے نفس پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ذرًا ولا نفعًا نہ یہ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ یہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا نہ ان کی موت پر ان کا اختیار ہے نہ حیات پر ان کا اختیار ہے، ولا نشورا اور نہ ہی ریزوریکشن کے اوپر ان کا اختیار ہے، نہ تو یہ لوگوں کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، نہ تو یہ قیامت کو لا سکتے ہیں، نہ تو یہ کسی کو خلق کر سکتے ہیں، انہوں کو خود خلق ہوئے ہیں، یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید کا اس لحاظ سے قرآن مجید کی جو تیسری آیت ہے سورہ فرقان کی، اس میں آپ نوٹ کریں کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو ہماری اسی آیت سے ہے کہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغامات اور کیا میسیجز دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ بت بنا لیتے ہیں، کسی اور کو خدا بنا لیتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ چاند سورج ستاروں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ درخت اور آسمان کی صورت میں ہوں، اور چاہے وہ فرشتوں اور ملائکہ کی صورت میں ہوں۔ مختلف زمانوں میں انسانوں نے مختلف چیزوں کو، مختلف اشیاء کو اللہ اور الہ قرار دیا ہے، لیکن سب سے خطرناک قرآن یہ ہے کہ وہ کہ جو الہ ہو ہوا، کہ جو اپنے ڈیزائرز کو اپنا بت بنا لیتے ہیں، اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی ڈیزائر کو بھی جو ہے، ہوائے نفس کو بھی جو ہے انسان اپنے لیے خدا بنا لیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں میسیجز دیتا ہے، ایک میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو قدم قدم پر ہمیں عقل و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جس عقیدے کو بھی اپنانا چاہتے ہیں اس کو عقل اور منطق کی روشنی میں ہونا چاہیے، اس کو انٹلیکچولی اور لاجیکلی جو ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ قرآن صرف یہ نہیں کہتا بلکہ قرآن جو ہے وہ ہماری عقل اور فکر کو بیدار بھی کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت رکھی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی صلاحیت عطا کی ہے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو اہل عقل و خرد جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ فلاں چیز جو ہے اگر وہ کوئی حاصل نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے، ان میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک استدلال کے طور پر
کہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ہم جو بات کر رہے ہیں کیا ہماری عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا ہماری فطرت اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ہم آخر جب کسی کی پرستش کرتے ہیں تو ایک ہماری جو پرستش ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو لہٰذا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم عبادات کو انجام دیتے ہیں. تو یہ جو ہماری نمازیں ہیں اور یہ جو ہماری اکثریت مسلمانوں کی جو عبادات ہیں وہ دراصل یہ حکم کہاں سے لیتی ہیں؟ یہ کمانڈمنٹ جو قرآن میں ہے، جو روایات میں ہے، جو احادیث میں ہے، جو فقہا نے، جو علماء نے ہمیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو بتایا ہے، لہٰذا چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. لیکن ایک عبادت جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم جو ہے اپنی فطرتاً ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے. یعنی ایک ڈرائیونگ فورس جو ہے صرف باہر سے نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں قرآن ہم نے پڑھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، بلکہ اگر قرآن بھی عبادت کی بات کرتا ہے، قرآن بھی پرستش کی بات کرتا ہے، تو وہ پرستش کی بات اس بنیاد پر کرتا ہے جو ہماری فطرت میں موجود ہے، جو ہماری روح میں اللہ تعالیٰ نے موجود ہے. اگر اللہ نے ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی نہ رکھی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رجحان نہ رکھا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ جو بھی عظیم ہے، جو بھی گریٹ ہے، جو بھی قابل احترام ہے، ہم اس کے سامنے جھک جائیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیں، ہم اس کے سامنے سبمسو ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو عبادت ہے اور جو عبودیت ہے اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ نماز کی صورت میں آتی ہے. تو نماز، روزہ اور عبادات اور پرستش جو ہے جب مسلمان کرتے ہیں تو دو لحاظ سے دو قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ڈرائیونگ فورس جو ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے آتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا وجود بھی پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے مجھے کہیں باہر سے حکم نہ بھی ہوتا تو میں اپنے رب کی عبادت کرتا، میں اپنے رب کی پرستش کرتا، اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے کہ میں اس کی ذات سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی نعمتوں کو جانتا ہوں، میں اس کی نعمتوں سے واقف ہوں. ان نعمتوں کے نتیجے میں جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں، اور پھر وہ فطرت کہ جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے کہ جب کوئی آ کر مجھے نعمت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی آتا ہے اور میری مدد کرتا ہے اور مجھے فائدہ پہنچاتا ہے اور مجھے اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو خود بخود میری دل کی گہرائیوں میں اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کے سامنے میں جھکتا ہوں. یہی وہ میکنزم ہے کہ جو عبادت کے اندر بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں غور و فکر کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو، وہ بت جو ہیں وہ نہ تو ان میں عبادت کے لحاظ سے کوئی عظمت پائی جاتی ہے، نہ کوئی گریٹنس پائی جاتی ہے، نہ میجسٹی پائی جاتی ہے، نہ ان کی کوئی رسپیکٹ ہے، نہ ان کا کوئی احترام ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا کسی بنیاد پر احترام کرتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان میں نہ تو ایسی کوئی چیز ہے اور نہ ہی ہم جو ہے کہ اس بات سے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں. جب ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں، دیکھیں اطاعت میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے. ایک تو اطاعت میں ہے کہ آپ دل سے willfully جو ہے آپ عبادت کر رہے ہیں اور فطرتاً آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو عبادت کی ضرورت ہے. لیکن اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے
کہ ہمیں اس اطاعت کا کوئی فائدہ بھی پہنچے گا، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس اطاعت کا ہمیں قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس بندگی کا ہمیں قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو پھر بھی ہم عبادت نہیں کریں گے، پھر بھی ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس فائدے کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ پتا ہے کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ ہستی ہے کہ جو ہماری مشکلات کو سمجھتی ہے، جو ہمارے درد کو سمجھتی ہے اور ہماری مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے اور ہماری مشکلات کو دور کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہمارے ذہن کو اور ہمارے ضمیر کو جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی آیت کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی آیت کے آخر میں کہ یہ اپنا یہ کوئی فائدہ نہیں، جو اپنا نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے، وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، وہ کسی کو کیا نقصان پہنچائیں گے۔ نہ تو تم خوف سے ان کی عبادت کر سکتے ہو، تم خوف سے میری عبادت تو کر سکتے ہو، تم لالچ میں میری عبادت تو کر سکتے ہو، لیکن ان بتوں سے تمہیں کیا لالچ ہو سکتی ہے، ان بتوں سے تمہیں کیا خوف ہو سکتا ہے۔ اور خوف اور امید جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بنیادی فلسفہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پیغام جو ہے وہ اس کے اندر دیا جا رہا ہے، لیکن اور بھی اس سے بہت ڈیپر میسیجز قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ہیں کہ جو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو وہ نہ تو اپنی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ انہیں اپنی موت پر اختیار ہے اور نہ انہیں اپنی حیات پر جو ہے وہ اختیار ہے، نہ وہ اپنے آپ کو موت دے سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو زندہ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد، نہ کسی اور کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ولا نشورا، ریزوریکٹ کرنا جو ہے، اور پھر کسی کو وہ اٹھا نہیں سکتے قیامت کے دن۔ تو اب یہاں پر جو بڑا بنیادی سوال ہے اور بنیادی میسج ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف رہے گی کہ آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہ میسج کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جب نشور کی بات کرتا ہے، یعنی ریزوریکشن کی بات کرتا ہے، یعنی قیامت میں ہمارے اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو قیامت کا جو تصور ہے، جو آخرت کا جو تصور ہے، اس قیامت اور آخرت کے تصور میں کہ اگر یہ آپ کو ریزوریکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میسج قرآن کا یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں صرف ایک مبدا ہوتا، ایک اوریجن ہوتا، ایک خدا ہوتا، ایک خالق ہوتا، وہ خدا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ خدا کہ جس نے اس کائنات کو کی پرورش کر رہا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی حاکمیت موجود ہے، تو وہ خدا جو ہے اگر صرف اس حد تک ہوتا تو کوئی بھی روئے زمین پر کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان نہ تو خدا کا انکار کرتا، نہ خدا کی خالقیت کا انکار کرتا، نہ خدا کی ربوبیت کا انکار کرتا، اس لیے کہ ایسے خدا کو انکار جب اس میں آخرت نہیں ہے، جب اس میں قیامت نہیں ہے، جب اس میں معاد نہیں ہے، جب اس میں ہیئر آفٹر نہیں ہے، تو پھر مجھے اس خدا کو ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ایک خدا ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ہاں ایک خدا ہے کہ جو بڑی جو ہے وہ پوری کائنات کو اس کی پرورش کر رہا ہے، وہی اس کا مالک ہے، لیکن جب تک میں آزاد ہوں، جب تک کوئی مجھ سے میرے
عمل کا سوال نہیں کر رہا، جب تک کوئی مجھے اکاؤنٹیبل نہیں قرار دے رہا، جب تک میں اپنی ذمہ داری کا مجھ سے کوئی نہیں پوچھ رہا، تو مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارے حکماء، ہمارے متکلمین نے مبدا اور معاد کی بات کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے، قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے، جہاں توحید کی بات کی ہے، جہاں اللہ کی مالکیت کی بات کی ہے، جہاں اللہ کی ربوبیت کی بات کی ہے، وہاں پر کثرت سے آخرت اور قیامت کی بھی بات کی ہے۔ اس لیے کہ اگر میرے اوپر میں ذمہ داری نہ ہو، اگر احساس ذمہ داری نہ ہو، اگر میں اکاؤنٹیبل نہ ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر مجھے خدا کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم خدا کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا انکار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر اس نے آخرت کا ایک رکھا ہے، ایک معاد ہے، ایک قیامت ہے، تو اس آخرت اور قیامت کی وجہ سے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اکاؤنٹیبل جو ہے وہ قرار دے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے جو ہے ہمارے لیے اہم ہے کہ قرآن مجید میں جو معاد کا اور جو آخرت کا تصور موجود ہے، یہ بت وہ ہیں کہ جو نہ تو کسی کو ریزوریکٹ کر سکتے ہیں، نہ قیامت کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ایک قیامت کے اوپر اور آخرت کے اوپر اور ہیئر آفٹر کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک استدلال بھی کرتا ہے، اور ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ اگر یہ دنیا آخرت کے بغیر ہوتی، اگر یہ دنیا قیامت کے بغیر ہوتی، تو یہ دنیا نامکمل ہوتی، یہ دنیا ابس ہوتی، یہ دنیا پرپز لیس ہوتی، اور یہ دنیا اگر ایسی ہوتی تو اللہ کے عدل اور اللہ کی حکمت کے خلاف ہوتی۔ تو دیکھیں آپ، جو معاد کی بات، جو قیامت کی بات، جو ہیئر آفٹر کی بات قرآن کرتا ہے، قرآن 7 مختلف آیتوں میں ہمیں اس استدلال کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، ان دلائل کی طرف بھی قرآن مجید متوجہ کرتا ہے کہ کیوں آخرت ضروری ہے، کیوں جو ہے ریزوریکشن ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، معاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو، خیال کرتے ہو کہ ہم نے اس کائنات کو پرپز لیس بنایا ہے، ہم نے بے ہدف بنایا ہے؟ اگر آخرت نہ ہوتی، معاد نہ ہوتی، تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک بے مقصد دنیا ہوتی، ایک نامکمل دنیا ہوتی۔ اس کو سمجھنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ جو صاحبان ایمان ہیں، جو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں جو یہ بات کرتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو اور زمین کو حق پر بنایا ہے، یعنی حق کے ذریعے سے میں نے اس کائنات کی تعمیر کی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم جب ایک مکان بناتے ہیں، اس کو بلڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ریت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ میٹیریل نہیں ہوتا، وہ گھر جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو اس کائنات کا ایک میٹیریل ہے، جس طرح تمہارے گھروں کا ایک میٹیریل ہوتا ہے، اس کائنات کا میٹیریل حق ہے اور ٹروتھ ہے۔ اگر حق ہے تو اسی کے ساتھ اس کائنات کو میں نے خلق کیا ہے، اور حق کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کے لیے ابس نہیں ہے، پرپز لیس نہیں ہے۔ اس لیے اب اس پر غور کرنا کہ اگر ہم 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ اللہ تو موجود ہے، خالق تو موجود ہے، رب تو موجود ہے، لیکن قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، میزان کی منزل نہیں ہے، صراط کی منزل نہیں ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ دنیا ناقص ہوگی، یہ دنیا انکمپلیٹ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ خود یہ فیل کریں گے کہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. فرض کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور پوری تاریخ کے اندر جو ظالم ترین اور جبار ترین اور ستم گر ترین افراد کہ جنہوں نے انسانیت کا ناحق خون بہایا، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ تصور آتا ہے کہ اللہ کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے والے، دوسروں کو درد و غم میں مبتلا کرنے والے، دوسروں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچانے والے، جانی اور مالی نقصان پہنچانے والے، کہ جن کو اس دنیا میں کوئی سزا دے نہیں سکتا، جن کو اس دنیا میں کوئی جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لے نہیں سکتا، اس لیے کہ جو ان کے جرم کی نوعیت ہے، جو ان کے کرائم کی نیچر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سزائے موت دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ تصور کریں، لیکن وہ اس کے ظلم کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. کیا قارون کو کوئی اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے؟ کیا فرعون کو اس دنیا میں کوئی سزا دے سکتا ہے؟ کیا یزید کو کوئی اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے؟ تو یہ جو نمرود ہیں، فرعون ہیں، یزید ہیں ہر دور کے، کہ جنہوں نے وحشت و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، جب ان کو آپ دنیا میں ان کے ظلم کی، ان کے گناہ کی کوئی سزا نہیں دے سکتے، اور اگر آخرت بھی نہ ہو، اگر قیامت بھی نہ ہو، کہ جہاں پر آپ کو اپنے کیے کی جزا ملے گی اور سزا ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات انکمپلیٹ ہے، یہ کائنات مکمل نہیں ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں ہمیشہ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ اتنا ظلم یہ لوگ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں یہاں پر سزا نہیں دیتا؟ یہ دنیا جو ہے یہ دار سزا نہیں ہے، دار جزا نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ آپ کو نہ سزا دے سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے سکتا ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا بھی دیتا ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ اللہ تعالیٰ دنیا میں ریوارڈ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتا ہے. لیکن جو حقیقی جزا ہوگی، جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جن سے صرف اور صرف خیر جو ہے وہ خیر کا باعث بنتے ہیں، جو سرچشمہ خیر ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں، جو ہمیشہ پازیٹیو ہیں، جو خلق خدا سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے درد میں شریک ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو اس کی جزا دے سکتا ہے، ثواب دے سکتا ہے؟ ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کی حقیقی جزا اللہ تعالیٰ نے ایک اور کائنات رکھی ہے، ایک اور عالم رکھا ہے، ایک اور دنیا رکھی ہے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی انسان کو جزا دے گا. اور پھر اس سے زیادہ باریک نقطہ یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کسی کا ناحق خون کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر سزا دینا چاہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب کسی ظالم کو سزا دے گا تو سزا اس کے جرم پر صرف نہیں دے گا، بلکہ اس کے جرم کے جو معاشرے میں جو ایفیکٹس اور جو آثار تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی گرفت کرے گا. فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک شخص جو ہے ایک سوشل میڈیا پر ایک ایسی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر جھوٹ باندھتا ہے، کسی کو ڈیفیم کرتا ہے، کسی کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، کسی کی ساری جو زندگی کی محنت ہے وہ اس کی خراب کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو سزا دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ انتظار کرے گا، اس لیے کہ اس کے جو آثار ہیں کہ جس کی وجہ سے اور بھی نقصانات پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ظاہر ہے کہ اس کی فیملی ہے، اس کے دوسرے افراد ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کو فالو کرنے والے ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو شر کی طاقتیں ہیں، جب وہ فرض کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے جب وہ شر پھیلاتے ہیں، تو اس شر کے جو آثار ہیں وہ تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا میں کسی کو سزا نہیں دے سکتا کہ اس کے آثار کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ کسی کی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس لیے بھی نہیں دے سکتا کہ اس کی نیکی کے آثار کا اللہ تعالیٰ انتظار کرے گا۔ تو قیامت کے دن آپ کے اثر، آپ کا ایفیکٹ، آپ کا عمل، سب چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ یا سزا دے گا یا جزا دے گا۔ تو اب آپ اس چیز کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ اگر جو ہے وہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ تو بناتا، آخرت کو نہ بناتا، جزا و سزا کا نظام نہ رکھتا، تو پھر یہ دنیا ناقص ہوتی۔ کون سی ایسی مجھے بتائیں چیز ہے کہ جو ایک مظلوم کو کمفرٹ پرووائڈ کر سکے، جو ایک مظلوم کو ٹرینکویلٹی اور آرام و سکون پرووائڈ کر سکے، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے عزیز و اقارب کو چھین لیا گیا ہے، جس کے حقوق کو سلب کر لیا گیا ہے۔ اب دنیا میں نہ حکومت ہے، نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ جو اس کو حق عطا کریں اور اس کا حق واپس دلائیں، اور بہت سی جگہ پر آپ کسی کو اس کا حق واپس بھی نہیں دلا سکتے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور دنیا ایسی نہ ہو کہ جہاں پر انسان کو جو ہے اس کا حقیقی حق جو ہے اس کو مل سکے اور ان آثار کے ساتھ جو ہے اس کو دیا جا سکے۔ اور پھر دوسری جو معاد کے حوالے سے انہی آیات میں ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی اور صرف یہ دنیا ہوتی تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف تھا، اللہ کی جسٹس کے خلاف تھا، ڈیوائن جسٹس کے خلاف تھا۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو اس کا حق دیں، جو جس چیز کا مستحق ہے میں اس کو اس کا حق دے رہا ہوں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کچھ ڈیزائرز رکھی ہیں، مجھ میں کچھ ٹیلنٹس رکھے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ صلاحیتیں دے، وہ پوٹینشل دے، وہ ڈیزائرز دے، لیکن ان کو فلفل کرنے کی جگہ موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ مجھے پیاس لگتی ہے، پانی موجود نہ ہو، مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا خوراک میرے لیے موجود نہ ہو، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ میری اسپریچول نیڈز ہیں، اگر اللہ نبی کو نہیں بھیجتا، اگر اللہ قرآن کو نہیں بھیجتا، اگر اللہ امام کو نہ بھیجتا، تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف تھا، اللہ کی جسٹس کے خلاف تھا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جسٹس کے حوالے سے، تو ہمارے اندر ایک اور ڈیزائر پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حب بقا، یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں نابود ہونے کے لیے، وینش ہونے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں بقا کی خاطر، ہمیشہ رہنے کی خاطر۔ ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہماری فطرت ہمیں پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم بقا چاہتے ہیں، ہم ابدی زندگی چاہتے ہیں۔ تب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انسٹنکٹ دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ڈیزائر دی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، میری روح میں یہ محبت رکھی ہے کہ میں باقی رہنا چاہتا ہوں، تو پھر اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ میں بقا تک پہنچ جاؤں۔ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ لہٰذا ایک اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے
تغیر و تبدل کی دنیا ہے. یہ دنیا جو ہے تباہی اور بربادی اس کے ساتھ بھی ہے. تو اس میں تضادات ہیں، اس میں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس میں چیزیں ایک دوسرے کو تباہ کرتی ہیں. یہ دنیا اس کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس میں بقا کا تصور کیا جا سکے. جو دنیا کی ماہیت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے مجھے باقی رہنے کی محبت پیدا کی، اللہ نے باقی رہنے کی ڈیزائر مجھ میں پیدا کی، لیکن ایک ایسا عالم پیدا نہیں کیا، ایک ایسی دنیا پیدا نہیں کی کہ جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جس کو ہم ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، کہ جس کو ہم ہیئر آفٹر کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جس کو ہم دار البقا کہتے ہیں، جس کو دار القرار کہتے ہیں، اور مولا کائنات اس کو دار الممر کہتے ہیں. یعنی یہ وہ دنیا ہے جو گزر جانے والی ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر ہے اور مسافرت ہے، اور ہم لوگ ٹریولر ہیں. لیکن وہ دنیا جو ہے وہ ٹھہراؤ کی دنیا ہے، وہ ٹھہرنے کی دنیا ہے، وہ بقا کی دنیا ہے. تو اس بقا کا اگر نہ ہو، وہ دنیا نہ ہو، وہ جہان نہ ہو، وہ آخرت نہ ہو، کہ جہاں آپ کا جو حب بقا کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے اس کی کہیں تکمیل نہ ہو سکے، اس ڈیزائر کو اللہ تعالیٰ فلفل نہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدل کے خلاف ہے، عدالت کے خلاف ہے. اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جذبہ کیوں دیا، مجھ میں یہ محبت کیوں رکھی، مجھ میں یہ ڈیزائر کیوں رکھی. اگر مجھ میں یہ ڈیزائر رکھی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے واجب ہے کہ اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کا وہ سامان فراہم کرے. اور اسی کو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، اسی کو کہتے ہیں ہیئر آفٹر، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس کائنات یہ ختم ہو جائے گی یہ دنیا، اور انسان مرنے کے بعد جو ہے اپنی بقا کی طرف جو ہے حقیقی معنی میں اپنا سفر شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کی رات شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ماہ رمضان کی جو باقی ایام ہیں اور راتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.